السلام علیکم دوستوں، آج سے ہم ایک ہفتہ وار سیریز شروع کر رہے ہیں پروگراموں کی، اور اس کا انگریزی میں نام ہے دا ورلڈ ان فلکس، یا اگر اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ تیزی سے متغیر یا تبدیل ہوتی ہوئی دنیا، یعنی جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اگر آپ روس یوکرین کے تنازع کو دیکھ لیں، اسرائیل ایران کی جنگ کو دیکھیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان جس انداز میں 4 دن کی بڑی تشویشناک خطرناک جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایران اسرائیل تنازع کے دوران جب امریکہ بھی اس میں شامل ہوا، اس سے پہلے 60-61 ہزار فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، اس میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ لیکن جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے اپنا وتیرہ ایک ہی رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے ان کے سامنے جو بھی آتا ہے، انسان، چرند پرند، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان سب کا وہ صفایا کرتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا 12 دن کی جنگ میں، جتنا وہاں پہ انفراسٹرکچر خراب ہوا، تو اس تمام صورتحال نے بڑے سوالات کو جنم دیا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مختلف ایشوز کو باری باری اٹھا کے ہفتے میں ایک دفعہ، اکانومسٹ ہیں، پہلے بھی آپ سے ملاقات ان کی ہوئی، جاوید حسن صاحب، تو آپ کے ساتھ مل کے جاوید صاحب ہم کوشش کرتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو سمجھائیں کہ دنیا اس وقت رفتہ رفتہ کتنے ایک خوفناک بحران کی طرف چلی جا رہی ہے۔ یعنی جو پاکستان بھارت کی جنگ تھی، یہ کہا گیا کہ یہ نیوکلیئر بھی ہو سکتی تھی، پھر اسرائیل ایران کی جنگ کے دوران پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ باقاعدہ نیوکلیئر تنصیبات پہ حملے کیے گئے، یعنی یہ پہلی مرتبہ تو، اور امریکہ کو یہ ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ دنیا کے پہلے نیوکلیئر بم بھی امریکہ نے ہی گرائے، اور نیوکلیئر فیسلٹیز پہ حملہ کرنے والا ملک بھی امریکہ ہی نکلا۔ تو اس تمام تر صورتحال نے دنیا کو ایک نئے بحران سے دوچار کیا ہے، اور اسی لیے آپ نے کہا کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دا ورلڈ ان فلکس۔ اب اگر جب دنیا کو دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ 2 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں جو روس اور چین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں براہ راست، دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو امریکہ کے زیر سایہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں۔ چین اور روس کی مخالفت میں وہ ہے برطانیہ ہے، جرمنی ہے، اور چھوٹے فرانس سمیت دوسرے یورپی ممالک ہیں، اور ایک طرف چین روس ہیں کہ وہ اپنے اقتصادی الائنسز کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے فٹ پرنٹ بڑھائیں دنیا بھر میں، دوسری طرف امریکہ ہے۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے تو اس نے وائٹ ہاؤس کا جو مکین ہوتا ہے، یعنی وہاں جو رہنے والا اس جو صدر ہے، اس نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے۔ جیسے پرانے زمانے کے شریف ہوتے تھے کہ دھونس دھمکی لگا کے وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ ریو ڈی جنیرو برازیل کا جو شہر ہے، وہاں پہ برکس کا چوٹی کی کانفرنس ہوئی ہے۔ برکس کا مطلب ہے کہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، یہ ان 5 ممالک پہ مشتمل ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کی چوٹی کی کانفرنس ہوئی اور اس میں ایک اعلانیہ جاری ہوا۔ تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کو اگر نکال لیں تو برکس جو ہے وہ G7 ممالک کا ایک لحاظ سے کمپیٹیٹر ہے، جی، یا کمپیٹیٹر ہے یا اس کا متبادل ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، آپ نے بھی وہ ڈکلیریشن پڑھا ہے جو ریو ڈی جنیرو میں جاری ہوا ہے، اس سے آپ کو کیا سینس ملا ہے کہ دنیا کس طرف کو جا رہی ہے؟ دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میں ایک اور طریقہ دیکھنے کا جو اس سے ٹائی ان کرتا ہے برکس سے۔ آپ اگر سوچیں پچھلے کوئی 200 سال سے چینج ہو رہے ہیں، جس میں جو گلوبل سینٹر آف گریوٹی ان ٹرمز آف اکنامک پروڈکشن GDP، وہ پہلے ہوتی تھی بائی اینڈ لارج سینٹر اس کا انڈیا چائنا کے بیچ، وہ کوئی 50% آف دا گلوبل اکانومی اگر آپ کوئی 1720s 1750s میں دیکھیں۔ اور پھر جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن ہوا یورپ میں، اور پھر اس کے بعد امریکہ میں ہوا، انگلینڈ سے شروع ہوتے ہوئے، تو
تو یہ آپ کا, اور اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا انڈیا کولونائز ہوا اور چائنا میں بھی ایک قسم کی کولونائزیشن ہوئی, اور ان کی جو انڈسٹریل پروڈکشن, ان کی اوور آل جی ڈی پی گھٹتی گئی فرام 50%, تو ایک دم لو پوائنٹ پر ان دونوں ملک کی کوئی 10% سے بھی کم ہو گئی. اور آپ کی جو گلوبل سینٹر آف گریوٹی آف دی پروڈکشن ہے جی ڈی پی, وہ شفٹ ہوتے پہلے انگلینڈ میں گئی, آپ سمجھے یو کے, یورپ کے, اب اس کے بعد میں آپ سمجھے یورپ اینڈ امریکہ کے بیچ میں. یہ آئی وڈ امیجن اگر آپ سوچیں ورلڈ وار ٹو میں وہاں آپ کی سینٹر آف گریوٹی پہنچ گئی تھی, بیسکلی مور ٹورڈز امریکہ, اور یہ کنٹینیو کری کوئی اگلے پوسٹ وار 1945 بھی کے بعد till 1990. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ایک بیک چائنا, اس سے پہلے تھوڑا جاپان کا بھی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی گروتھ ہوئی ہے, مگر اس کے بعد چائنا سے جب سے گروتھ ہونے لگی آپ نے دیکھا ایک ریورسل, جو سینٹر آف گریوٹی, اگر آپ پکچر اس کا ہوتا تو بڑا مزدار ہوتا, جو سینٹر آف گریوٹی جو شفٹ کر گئی تھی پچھلے 100 سال میں نہ 150 سال میں یورپ میں اور امریکہ کی طرف, وہ واپس اب جا رہی ہے ٹورڈز ایشیا اینڈ ٹورڈز چائنا. تو اگر میپ کریں اور اس کو ویٹنگ کریں تو اب میں سمجھوں گا کہ ابھی کوئی جو سینٹر آف گریوٹی ایون دو اکنامکلی بہت چھوٹا ہے, ازبکستان کے قریب ہوگی. تو یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے, اور جیسے جیسے اکانومی شفٹ ہوتی ہے ویسے جیو پولیٹکس بھی چینج ہوتی ہے. اسی کے ساتھ آپ ٹائی کریں برکس کو, برکس ایک اس کا مینیفیسٹیشن, اس کا ایک آواز ہے کہ جو چینج ہو رہا ہے یہ گلوبل اکنامک پاور میں, یہ اسرٹ کر رہے ہیں. جو پرانے ملک جو ہے ود دی ایکسیپشن آف رشیا جو خود ایک امپیریل پاور ہوتا تھا, مگر باقی جو ہے اگر آپ سوچیں in the last 200 years at least, نہ انڈیا نہ چائنا, یہ کوئی امپیریل پاورز نہیں تھے, they were colonized powers, they were ان کو ڈومینیٹ کرا گیا تھا. مگر یہ اب گریجولی رائز کرے, اسپیشلی چائنا کے سائڈ رائز کر کے اس کے کموڈیٹی ریکوائرمنٹ جو ہیں, جو بیسک منرلز, بیسک آئرن, وہ جیسے جیسے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ریلیشن شپ بڑھی ہے, اور وہ اب انڈسٹریل پروڈکشن جو تھا وہ شفٹ ہو گیا ہے. تو اس کے وجہ سے جو ریلائنس تھا کموڈیٹی پروڈیوسر جیسے برازیل ہے نہ افریقن کنٹریز ہیں, ان کا ریلائنس پہلے پورا تھا ویسٹرن کنٹریز پر, اس لیے کہ ساری انڈسٹری وہاں ہوتی تھی. اب جیسے جیسے چائنا کا انڈسٹریل پروڈکشن بڑھا ہے, انفیکٹ اب جو ہے کوئی 35 ڈفرینٹ نمبرز ہیں گلوبل انڈسٹریل پروڈکشن, 40% ایک ایکسٹریم لیول پر بھی, وہ اب چائنا پہنچ گیا. تو اس کے ساتھ ان کی ڈیمانڈ, ویدر اٹس آئرن, ویدر اٹس ریئر ارتھ منرلز, ویدر اٹس ادر کول, آئل, یہ اب جو ہے وہ چائنا کی طرف جا رہی ہے اور اب انڈیا کی طرف بھی جا رہی ہے. تو اس کے وجہ سے آپ کی برکس کنٹریز ہیو بیکم این انکریزنگلی امپورٹنٹ part of demand, global demand, in terms of commodities, in terms of production, in terms of other requirements. تو یہ آپ برکس سمجھیں کہ یہ ایک آلٹرنیٹیو, جیسے آپ نے کہا, جس کو پہلے کہتے تھے G7, اس کی ایک اور مینیفیسٹیشن ہے OECD کنٹریز. بیسکلی یہ ویسٹرن ڈومینیٹڈ کنٹریز تھیں, اس میں جاپان بھی ہے, مگر وہ بھی ایک قسم سے ایک اپنے کو ویسٹرن ہی ملک, ایون دو ایتھنکلی وہ شاید ویسٹرن نہیں ہو, مگر وہ اتحادی ہے امریکہ کا, مگر وہ ایک لحاظ سے. مگر یہ ہے کہ اب جو ہے برکس جو ہے ایک الائنمنٹ ہے جو کنٹریز اب ایمرج کر رہے ہیں, اور یہ آئی تھنک گولڈمن سیکس نے یہ ٹرم کوائن کرا تھا برکس کا. دس واز گوئنگ ٹو بی دا 6 نیو ایمرجنگ اکانومیز گلوبلی. اس میں برازیل تھا, رشیا تھا, انڈیا تھا, ساؤتھ افریقہ تھا, چائنا تھا, ایسی برکس بنتا ہے. مگر اس میں اب جو ہے کافی اور ملک انکلوڈ ہو گئے ہیں, ایجپٹ بھی ہے, نائجیریا بھی ہے. اس میں ورچولی آل دا لارج economies in the emerging markets are included. I think پاکستان کی بھی ایک اس میں آبزرور ممبرشپ ہے, اور اس کی بڑی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تو یہ ایک ٹریڈ باڈی نہیں بنی ہے, ابھی ایک قسم سے آپ سمجھیں انفارمل باڈی ہے, مگر اب فارملائز ہوتی جا رہی ہے. اس کی سیکریٹریٹ ہو گئی ہے ایک قسم کا. لیکن اس میں یہ بتائیں کہ اس کے اگر آپ جو برکس کا اعلانیہ دیکھیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آزادی
اوپننیس, انکلوژن, آزاد تجارت, ملٹی لیٹرلزم جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کثیر الملکی باہمی تجارت کے ہم حامی ہیں. اسی طرح جو ڈی ڈالرائزیشن ہے, ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپس میں جو تجارت کریں گے وہ اپنی اپنی کرنسی میں کریں گے یا بارٹر میں کریں گے, اپنی اپنی کرنسی میں کریں گے, جس کا مطلب ہے کہ ڈالر کا پہ ہمارا جو انحصار ہے باہمی تجارت کے لیے وہ ختم ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 مرتبہ یہ کہا کہ اگر برکس اپنا نیا جو بینک, نیو ڈیولپمنٹ بینک بنایا ہے, وہ کامیاب ہو گیا اور برکس کے جو ممالک ہیں آپس میں تجارت ان کی بڑھ گئی, تو اس سے تو ڈالر کمزور ہو جائے گا. تو اگر آپ اس بات کو سامنے رکھیں, کیونکہ امریکہ تو ڈالر پرنٹ کرتا ہے, لیکن اگر واقعتاً دنیا کی 20-25% تجارت ڈالر سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی حیثیت تو پھر کمزور ہوتی ہے. کیا امریکہ اس کے مقاصد کو کامیاب ہونے دے گا جو برکس نے اپنے لیے طے کیے ہیں؟ امتیاز بھائی, آپ ہی دکھا رہے تھے ابھی ایک ٹویٹ سلمہ خلیلزاد کی, اگر چاہیں پڑھ لیں, مگر بیسکلی وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ منرل ریسورسز جو ہیں رچ کنٹریز سینٹرل ایشیا میں, وہ چائنا ڈومینیٹ کر لے گا. بلکہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ 7 جولائی اور پاکستان کے تقریباً 3 بجے, دن کے 3 بجے کے وقت زلمہ خلیلزاد کو کوئی خیال آیا ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ یہ کہ چائناز پش فار ہیجمنی in Central Asia is marching forward with its aggressive push to control the region's rich mineral resources. We must contain China's mineral expansionism. Several countries in the wider region, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan and Pakistan are eager for mineral deals with the Trump administration. So ایک تو زلمہ خلیلزاد کی ٹویٹ, اور جو جاوید صاحب نے پہلے بات کی کہ جو سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہے وہ ازبیکستان ہے. تو کیا ازبیکستان اس وجہ سے بن رہا ہے کہ وہ قازقستان, بلوچستان, پاکستان, ایران اور افغانستان کے پاس ہے؟ یہ تو ایک لحاظ سے تو بن رہا ہے, مگر وہ جو ہے وہ بیسکلی جی ڈی پی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لحاظ سے ہو رہے. مگر یہ آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ برکس کا اسی میں آتا ہے. امریکہ کو خطرہ ہے کہ اگر فری ٹریڈ ہو اور اکنامک ایفیشنسی کے لحاظ سے ہو, اس لحاظ سے جو ڈومیننس تھی امریکہ کی, جہاں کاسٹ آف پروڈکشن کہیں زیادہ ہیں, جہاں ویجز بھی کہیں زیادہ ہیں, جہاں لائف سٹائل چائنا اور انڈیا اور ان ایمرجنگ اکانومیز سے کہیں بہتر ہے, تو وہ کیسے مینٹین کریں گے اپنے جو ریلیٹیولی مہنگی لائف سٹائل اور پروڈکشن بھی ایفیشینٹ کریں. تو اس کے لیے وہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ, اگر ڈالر رہتا ہے ان کا ڈومیننٹ کرنسی, جہاں 70-80% ساری ٹریڈنگ نہ بلکہ آلموسٹ 90% ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے, تو امریکہ کے لیے بورو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. وہ بورو کرتی جاتی ہے, اگر خرچ بھی کریں تو اپنے جو ان کے جو ویلفیئر ہے, جنرل ویلفیئر نہ لائف سٹائل ہے, وہ مینٹین کر سکتے ہیں. ایون دو ان کی پروڈکٹیوٹی اور ان کی جو وہ بڑھ نہیں رہی, اور ان کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے چائنا سے نہیں کمپیٹ کر رہی. مگر یہ زیادہ دن نہیں چل سکتا. یہ بیسک پرابلم ہو گیا ہے کہ چائنا کی جو پروڈکٹیوٹی اتنی تیزی سے بڑھی, ان کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کہیں امریکہ اور یہ سب سے ویسٹرن یورپ سے بہتر ہے. تو ورچولی کچھ ایسی چیز نہیں ہے انلیس کچھ بڑی ہائی ٹیک چپس بنانے میں, نہ کچھ ڈیزائن یہ سب میں یورپ اور امریکہ کی ڈومیننس ہے. نہیں تو ہر چیز میں چائنا سستی بھی بناتا ہے, بہتر بھی بناتا ہے. تو اب اس کو کیسے کمپیٹ کریں؟ تو آئی تھنک جہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ تھنگ آپ نے کہا برکس کے اس میں اناؤنسمنٹ میں, کہ یہ چاہتے ہیں کہ گلوبل آرڈر رہے اور فری ٹریڈ رہے. دیکھیں یہ آپ انٹرسٹنگ بات ہے, یہی چیز جو ہے یہ امریکہ پہلے کہتی تھی, جب وہ ان کی جو پروڈکشن کاسٹ, ان کی جو ایفیشنسی, ان کی ٹیکنالوجی کہیں بہتر ہوتی تھی ساری دنیا سے, تو وہ تو سارے پر کہتی تھی کہ آپ اپنے مارکیٹس کھولیں, آپ اپنی اکانومیز کو کھولیں کہ سب ایکولی ٹریڈ کریں. یہ جو منترا ہوتا تھا یہ ویسٹرن ورلڈ کا ہوتا تھا. جب سے چینج ہوا ہے یہ منترا, جب سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور ایمرجنگ مارکیٹس میں
ایفیشنسی بڑھتی جا رہی ہے, ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور وہ ویسٹ سے ہیڈ ٹو ہیڈ کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک بیگ جو ہے اب آپ سن رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں, اور یہ پہلے کبھی نہیں سنتے, اوور کیپیسٹی. پہلے میں سنتا تھا بلکہ اکنامکس میں ٹریڈیبل سرپلسز, یہ ہوتا تھا اگر آپ کہ آپ کی اضافی پیداوار ہے جو کہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. مگر اس کو ویسٹرن ورلڈ اور EU اور امریکہ کہتا ہے کہ یہ اوور کیپیسٹی ہے, اور بیسیکلی ایک بری چیز ہے, آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اب یہ تو بڑی مزیدار بات ہے. تو اس کی کاؤنٹر یہ جو برکس کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے جس لحاظ سے ٹریڈ کرا تھا اور جس ورلڈ آرڈر نے آپ پچھلے 50 سال سے بنا رہے تھے, جس کی بیسس پر یہ ساری IMF, ورلڈ بینک, WTO, یہ ساری جو اسٹیبلش ہوئے ہیں, اور سارے رولز بیسڈ آرڈر جو تھا, یہ تو آپ ہی نے کرا تھا. اب ہم لوگ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, مگر اس سے جو ہے اس لیے کہ ان کے ویسٹرن ورلڈ کے لیے نہ یہ G7 نہ نیٹو ڈومینیٹڈ کنٹریز, ان کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے. تو یہ اب ہٹنا چاہتے ہیں. اب ایک بیگ یہ ٹیرفز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ حد درمی سے چاہتے ہیں کہ امپوز کریں. اس میں اب نیا طریقہ ہے یہ امپوز کرنے کا. اب یہ اکنامکس کی نئی بات کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ ویسٹرن ویلیوز جو ہیں وہ بہتر ہیں, اور اگر چائنا لیڈ لے لے گا اکانومی میں تو ویسٹرن ویلیوز پیچھے رہ جائیں گے. ایک ایسی چیز ہے ویسٹرن ویلیوز کے آٹومیٹکلی ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ ویسٹرن ویلیوز کیسے ہیں جو غازہ میں 1 لاکھ لوگ. اچھا, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, آپ سے درمیان میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تمام مغربی ممالک جو عمارت انہوں نے جو کھڑی کی ہمارے جیسے ملکوں کے لیے تھا کہ جی آزاد تجارت ہونی چاہیے, حقوق انسانی کا احترام کرنا چاہیے, جمہوریت جو ہے ایک بہت بڑا جھنڈا لے کے وہ کھڑے تھے. لیکن گزشتہ 3 سال سے جو کچھ ہوا ہے وہ تو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس تمام عمارت کو گرا دیا ہے. دیکھیے, یہ عمارت جب تک اچھی تھی جب تک ان کے لیے فائدہ مند تھی, اور یہ شاید انسانی نیچر ہے, یہ ہم لوگ سارے کرتے ہیں. اور جب کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں جو نزدیک ہوتے ہیں بولتے ہیں یہ غلط بات ہے, اس کو کہتے ہیں کہ اب منافقت. تو مگر آپ سمجھیں انٹرنیشنل ریلیشن منافقت تو چلتی ہے, مگر اتنی بلیٹنٹلی چلے جہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی ہیومن رائٹس کے بارے میں. ہر ہیومن رائٹس, ہر فریڈم آف سپیچ آج کل اس کو ٹکرا رہے ہیں یہ ویسٹرن ورلڈ. جہاں یہ کہتے تھے کہ آپ امریکہ میں بھی کچھ بھی کہہ سکتے تھے, ہم لوگ بڑے خوش ہوتے تھے. ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ کیا زبردست ملک ہے, آپ ان کے خلاف جو بھی کہہ دیں کوئی بات, انہی کے ملک میں ان کے یونیورسٹیز میں. اب جا کے آپ ذرا سا آواز لگا دیں اسرائیل کے لیے تو آپ کو وہ جیل پہنچا دیتے ہیں. وہ بیچارہ PhD اسٹوڈنٹ ہے, اس کو پکڑ کے لے گئے نیو یارک سے پتہ نہیں کہیں لیوزیانا, اور بغیر ٹھیک سے سینٹنس کا. وہ تو ایک حد درمی جو بیسک رائٹس تھے, اور ایسے تو کافی اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہم لوگ سمجھتے تھے, جس کو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ویسٹ کی سب سے بڑی بات ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں گریجولی ایروڈ ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ نے کہا تھا ایک عمارت, آپ دوسرا ورڈ ہے ڈھانچہ, یہ ڈھانچہ آپ دیکھ رہے ہیں گریجولی ایروڈ ہو رہا ہے. جیسے جیسے اکنامک کمپٹیشن آ رہی ہے, جیسے جیسے وہ اکنامک ویلیوز جو اکنامک سینٹر آف گریوٹی چینج ہو رہی ہے, اور اب وہ شفٹ ہو رہے ہیں کہ اپنے دوست سے کیسے ملک کو انفلوئنس کرے. زلمہ خلیل زاد کے جیسے کہ ہم لوگ چائنا کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ یہ منرلز میں ڈومینیٹ. چائنا نے آ کے کسی پر قبضہ تو نہیں کرا. یہ آپ سوچیں, چائنا پچھلے 50 سال سے ایک بھی ملک ایسا ہے جہاں جا کے بمباری کری ہوگی؟ آپ بتا دیں امریکہ نے کتنے ملکوں پر بمباری کری ہے. تو یہ ذرا کوشچنز لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ چائنا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیا مجاز کے یہ جا کے سینٹرل ایشیا میں منرلز لے لیں, مگر ان نے کوئی ایسا حرکت تو نہیں کرا کہ جا کے کسی پر گن دکھایا اور بولا کہ یہ کرو. وہ تو ٹریڈ ریلیشن شپ, وہ آپ امریکہ بھی کرے, امریکہ بھی ٹریڈ ریلیشن شپ ہے, انویسٹمنٹ کریں, مگر وہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. چلیں, میرا خیال ہے یہ گفتگو ایپیسوڈ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. کہ آپ نے جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ
جو ڈھانچہ کھڑا کیا تھا مغرب میں 1945 کے بعد، جمہوریت کا، حقوق انسانی کا، IMF کا، اب اس تمام کو باقاعدہ ایک سزا چھڑی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اسی ڈھانچے کی پامالی بھی ہوئی ہے، اس کو گرا بھی دیا ہے اپنے مفادات کی خاطر. اب چونکہ ایک متوازی اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے برکس کی صورت میں یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی صورت میں، اس کی وجہ سے آنے والے مہینوں سالوں میں دنیا کو کون سے کانفلکٹس کا، کون سے تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیا امریکہ اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ اس کو برداشت کر پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور پھر دوسرا سوال ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایکسپلور کریں گے کہ بھارت کی موجودگی میں کیا SCO یا برکس جیسی تنظیم کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ ایشیا میں بھارت کا اتحادی ہے، اور دونوں کا مقصد ہے چین کی بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ کو روکنا. تو کیا بھارت SCO یا برکس جیسی تنظیم کے جو مقاصد حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، یا پھر بھارت کے لیے ایک جاسوس کا اور ایک ڈسرپٹر اور رکاوٹوں کا کام کرے گا؟ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ.